جی شروع کرتے ہیں آیت نمبر 87 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس مضمون کو سمجھنے سے پہلے ذرا اوپر کے مضمون سے اس کا سلسلہ جوڑ لیتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ نے قسیسین اور راہبوں کی تعریف فرمائی. عام طور پہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دنیاوی لذات سے اپنے آپ کو بالکل کاٹ لیتے ہیں، اور کی تصور رہا ہے ہمیشہ سے انسانوں کے اندر کہ یہ سمجھا گیا کہ اگر نفس کے اور جسم کے حقوق ادا کریں گے، نفس اور جسم کے حقوق ادا کریں گے تو روحانی ترقی نہیں ہو پائے گی. تو جب تک جسم کو سفر نہیں کروائیں گے، جب تک جسم کو تنگ نہیں کریں گے، جب تک ہماری روح ترقی نہیں کر سکتی. یعنی ون ایٹ دی کاسٹ آف دی ادر. ان کا خیال یہ تھا کہ اگر روح کی ترقی چاہیے تو جسم کو ڈپرائیو کرو، اور جسم کی ترقی چاہیے، ویل بینگ چاہیے تو روح کو ڈپرائیو کرو. تو یہ دراصل ایک مینٹیلٹی رہی. تو اللہ تعالیٰ نے بہرحال ان کی نرم دلی وغیرہ کی تعریف کی ہے. تو ان کی تعریف سن کر ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے دل میں خیال آیا ہو کہ ہم بھی ترک دنیا کر دیتے ہیں اور ان لوگوں کا سا طریقہ اختیار کر دیتے ہیں. اور ایسی ٹینڈنسیز ہمیشہ سے رہی ہیں. اسلام کے شروع کے دور میں ہم کو مثالیں ملتی ہیں، خود صحابہ میں سے ہم کو مثالیں ملتی ہیں کہ جن میں اس قسم کے رجحانات پائے جاتے تھے. دیکھیے زہد کو تو اسلام نے پسند کیا ہے. زہد کیا ہوتا ہے؟ اپنی دنیا کی ضروریات کو، خواہشات کو کم کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر زاہد کوئی نہیں تھا. زہد اچھی چیز ہے، سادگی اختیار کرنا، دنیا کی لالچ، دنیا کی طمع نہ رکھنا، بہت دنیا نہ جمع کرنا. لیکن زہد اور رہبانیت کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے. رہبانیت لٹرلی دنیا چھوڑنے کا نام ہے، جس کی اسلام نے شدید حوصلہ شکنی کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم راہب نہیں تھے، زاہد ضرور تھے. اور آپ نے فرمایا کہ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے، کوئی موناسٹک وے آف لائف نہیں ہے. تو اس ٹینڈنسی کی حوصلہ شکنی کی گئی، اور اسلام نے اس توازن کو بگاڑنے سے ہمیں روک دیا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے قائم کر دیا ہے حلال اور حرام کے بیچ میں. اور اس کے کئی نقصانات ہیں جب اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو انسان اپنے اوپر حرام کر لے. اور جیسے بھی ہم نے بات کی کہ بعض صحابہ کے اندر یہ رجحان، یہ ٹینڈنسی تھی. ایک نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، ایک نے کہا میں ساری رات عبادت کروں گا، نہیں سوؤں گا، اور گوشت اور چکنائی بھی استعمال ہم نہیں کریں گے. یعنی اچھا کھانا ہم نہیں کھائیں گے، ہم اپنے آپ کو محروم کریں گے، جان جان کے افورڈ کر سکیں گے، اویلیبل ہوگا تب بھی نہیں کھائیں گے. یعنی اس کو نیکی سمجھیں گے کہ اچھا کھانا اگر موجود ہے اور اگر ہم نے کھا لیا تو شاید ہم نیکی کے درجے سے گر گئے، تو ہم نیکی کے اعلیٰ درجے پر رہیں گے. اچھا کھانا اویلیبل ہوگا بھی تب بھی ہم نہیں کھائیں گے. تو مجھے بتائیں اس کا پھر نیچرل ریئیکشن کیا ہوگا؟ یعنی کہ اچھا لباس ہے، ہم افورڈ کر بھی سکتے ہیں، ہم پہن بھی سکتے ہیں، لیکن ہم نیکی کے اعلیٰ معیار پر جانے کی وجہ سے ہم اچھا لباس ہی نہیں پہنیں گے، ہم گھٹیا سے گھٹیا لباس پہنیں گے. اس کا آٹومیٹک نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو حلال کو حلال سمجھ کے استعمال کرے گا وہ اپنے سے کمتر لگے گا یہ تو نیکی کے بہت گھٹیا درجے کے اوپر ہے. اگر کسی کو اچھا لباس پہنے ہوئے دیکھ لیں گے، کہیں گے کہ اچھا لباس پہننے والا متقی کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر متقی ہوتے تو یہ اتنا پیارا ڈریس پہنا ہوتا کوئی انہوں نے. یہ خیال آنے لگتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ہولیر دین داؤ ایٹیٹیوڈ ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ سب سے اچھے تو ہم ہی ہیں، اس لیے کہ ہم نے اپنے آپ کو محروم کر لیا ہے. تو سمجھ آپ کو بات آ رہی ہے کہ انسان کے اپنے نفس کے لیے بھی کتنا خطرہ ہے، اور بلا وجہ ایک حلال کو حرام بنانے کی باتیں بھی ہیں. اور کسی نے یہ بھی کہا کہ میں عورتوں سے کوئی واسطہ نہیں رکھوں گا، شادی نہیں کروں گا. تو آج ہم تو اس چیز کو بہت اچھا سمجھتے. کوئی آج ہمارے سامنے ایسی مثال آتی کہ فلاں شخص سے پوری رات جاگتا ہے، بالکل بھی نہیں سوتا، عبادت کرتا رہتا ہے، ہر دن روزہ رکھتا ہے، روزانہ وہ روزے رکھ رہا ہوتا ہے، اور شادی نہیں کری. ہم کیا کہتے اس کو؟ ہم کہتے بھئی اس سے بڑھ کے اللہ والا کون ہے؟ اور
رائٹ؟ یہی ہم کہتے ہیں نا. بلکہ ہم تو کسی کی نیکی کی جب بہت تعریف کرتے ہیں ہم کہتے ہیں اتنا نیک ہے، اتنا نیک، اس نے کبھی شادی ہی نہیں کری. تو نیکی کا پتہ کیسے چلے گا بغیر بیوی کے کہ نیک کتنے؟ اور ڈاکٹر اسرار کہتے تھے نا کہ نہ جورو نہ جاتا اللہ میاں سے ناتا. تو میں اور آپ بھی اس کمرے میں بند ہو کر بیٹھ جائیں گے، ہم بھی بڑے نیک بن جائیں گے. کچھ کرنا ہی نہیں ہے، پالا ہی نہیں پڑنا، دنیا ہی نہیں چلانی، اللہ ہی اللہ کرنا ہے، تو کیا اس میں امتحان کون سا ہوا؟ نہ شکایتیں پیدا ہوں گی، نہ غیبت کرنے کے لیے دل چاہے گا، نہ کوئی حلال کی فکر، نہ حرام کی فکر. خود کمانا ہی نہیں ہے، کوئی کما کے لا کے ٹرے میں لا کے ہم کو کمرے میں دے رہا ہے. اسلام نے سختی کے ساتھ اس ٹرینڈ کی حوصلہ شکنی کی ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ باتیں آئیں تو آپ نے خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا کہ مجھ کو ایسی باتوں کا حکم نہیں دیا گیا، تمہارے نفس کے تم پر حقوق ہیں. دیکھیے اسلام کہہ رہا ہے، ہم کہیں کہ اس کو تو کہنا چاہیے تھا نفس کا کوئی حق نہیں ہے، سارا حق اللہ کا ہے. کرسچنز نے یہ سمجھا کہ اگر اللہ سے محبت کرنی ہے تو ہر محبت کو دل سے نکالنا ہوگا. ان کے پریسٹس کا معاملہ یہ ہے، تبھی تو وہ شادی نہیں کرتے. یہاں تک آپ کو مثالیں ملیں گی، کبھی آپ ان کی پریسٹ ہوڈ کی ہسٹری اگر پڑھیں یا کہیں کوئی چھوٹے موٹے اقتباسات کہیں آپ کی نظر سے گزریں کہ جب ایک نارمل کرسچن جب پریسٹ بننا چاہتا تھا اور جو اس کی جو پروسیس ہوتا تھا پریسٹ بننے کا، اس کو سب رشتوں سے کٹ جانا ہوتا تھا. اور ایسے بھی مثالیں ان کی یہاں کرسچینٹی میں موجود ہیں پریسٹ کی کہ اپنے ماں باپ سے بالکل کٹ گئے، ماں سے ملنا چھوڑ دیا، کہیں اور چلے گئے، ماں کو پتہ ہی نہیں بچہ کہاں چلا گیا میرا. اور ماں بیچاری ممتا کی ماری ڈھونڈتی ڈھانڈتی اپنے بیٹے کا پتہ پوچھتی پوچھتی پہنچی جہاں اس کا بیٹا جس جگہ موجود تھا. بیٹے کو پتہ چل گیا اماں آ گئی ہیں، دروازہ بند کر لیا، نہیں ملا ماں سے. سالوں گزرے ہوں گے، ماں کی کوشش، ماں کی جستجو، اور ماں وہاں دروازے پہ مر گئی. جب ماں مر گئی تو روتے دھوتے آئے اور اماں کو دفن کر دیا. یہ مجھے بتائیں یہ کوئی زندگی ہے جس میں کوئی محبت کی چاشنی نہیں، کوئی رشتے اس کے اندر نہیں، کوئی شادی بیاہ نہیں، کوئی زندگی کا ساتھی نہیں، کوئی انسان کی اولاد نہیں، کمانے کی ضرورت نہیں. جیسے یہ بدھ مت کے بھکشوؤں کے بارے میں آپ نے دیکھا ہوگا، بیگنگ بول ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، خود کچھ نہیں کرنا. وہ کہتے ہیں لو پیالہ ہاتھ میں لو، بھیک مانگو. کیوں بھیک مانگو؟ تاکہ نفس کو کچلو. کوئی سیلف رسپیکٹ ہونی ہی نہیں چاہیے تمہارے اندر. آبویسلی اسلام ایگوئسٹک ہونے کو پسند نہیں کرتا، لیکن سیلف رسپیکٹ کی اسلام نے بہت زیادہ اہمیت بتائی ہے ہمیں. انسان کے اندر عزت نفس ہونی چاہیے، اپنی سیلف رسپیکٹ پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے ہم کو. تو یہ کوئی طریقہ نہ ہوا کہ انسان نہ کھائے اور نہ کمائے. تو آپ نے کہا تمہارے نفس کے بھی تم پر حقوق ہیں، روزے بھی رکھو اور کھاؤ پیو بھی، راتوں کو قیام بھی کرو اور سو بھی. مجھے دیکھو، میں سوتا بھی ہوں اور قیام بھی کرتا ہوں، روزے رکھتا ہوں اور نہیں بھی رکھتا، گوشت بھی کھاتا ہوں اور گھی بھی. پھر آپ نے فرمایا کہ من رغب عن سنتی فلیس منی، جس کو میری سنت اچھی نہیں لگتی وہ مجھ میں سے نہیں ہے. پھر فرمایا یہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، انہوں نے عورتوں کو اور اچھے کھانے کو اور خوشبو کو اور نیند کو اور دنیا کی لذتوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے. میں نے تم کو اس کی تعلیم نہیں دی ہے کہ تم راہب اور پادری بن جاؤ. میرے دین میں نہ عورتوں سے نہ گوشت سے اجتناب ہے، اجتناب یعنی اوائڈ نہیں کرنا ان چیزوں کو، اور نہ گوشہ نشینی ہے یا ایک طرف کٹ کے بیٹھ جانا ہے. ضبط نفس کے لیے یعنی نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے میرے ہاں روزہ ہے. رہبانیت کے سارے فائدے یہاں جہاد سے حاصل ہوتے ہیں. اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، حج اور عمرہ کرو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رمضان کے روزے رکھو. ہم کہتے ہیں نا کیپ اٹ سمپل، زندگی کو سمپل رکھو، اتنا کمپلیکیٹ نہیں کرو زندگی کو. قرآن کی دعوت بہت سمپل ہے. اچھے انسان بن کے رہو، بدتمیزی نہیں کرو، زبان درازی نہیں کرو، بلا وجہ ریبیلین پہ آمادہ مت ہو، بس جسٹ بی اے گڈ پرسن. لٹرلی اتنی سیدھی دعوت ہے قرآن کی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے جو لوگ ہلاک ہوئے وہ اس لیے ہلاک ہوئے کہ انہوں نے اپنے اوپر سختی کی، اور جب انہوں نے خود اپنے اوپر سختی کی تو اللہ نے بھی ان پر سختی کی. یہ انہی کے بقایا ہیں جو تم کو سو مو یعنی کہ جو گرجے وغیرہ ہوتے ہیں نا، چرچز اور موناسٹریز جو ہوتی ہیں، کہ چرچز میں موناسٹریز میں انہی کے بقایا جات تمہیں نظر آ رہے ہیں کہ اپنی زندگی کو انہوں نے اتنا سکھا لیا.
تو اس ٹینڈنسی کو اسلام نے کنٹرول کیا ہے. اسی کے بارے میں یہاں فرمایا کہ دیکھو یہ مت سمجھنا کہ قسیسین اور راہبوں کی اگر تعریف کی گئی ہے کہ تم سے بھی کہا جا رہا ہے کہ تم بھی راہبانہ طرز زندگی اختیار کر لو. نہیں، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، جو چیزیں اللہ نے، جو پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں ان کو حرام مت کر لو. ولا تعتدوا، اور حد سے تجاوز مت کرو. ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ کو زیادتی کرنے والے سخت ناپسند ہیں. دنیا کی جو حلال نعمتیں ہیں، اچھا کھانا، ٹھنڈا پانی، میٹھا شربت، اچھے اچھے فروٹس، اچھا پکا ہوا گوشت، اچھے لباس، اچھا گھر، آرام کا گھر، اچھی سواری، کشادہ گھر، شادی بیاہ کا تعلق ہو نہ ہو وہ الگ کہانی ہے. دل تو چاہتا ہے انسان کا، لڑکی کا بھی دل چاہتا ہے، لڑکے کا بھی دل چاہتا ہے کہ میری شادی ہو، میرا گھر بسے، میری زندگی کا ساتھی ہو، آگے میرا اپنا خاندان بنے، اپنا چھوٹا سا گھونسلہ میں بناؤں. کس کا دل نہیں چاہتا؟ تو نفس کو تو یہ نعمتیں اچھی لگتی ہیں اور کوئی حرج نہیں اس کے اندر. یہی تو عدل ہے. دیکھیں پھر سورہ مائدہ کیا ہے عدل کے بارے میں، کہ روح کو ضرور فروغ دو، روح کو ضرور نرش کرو، ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف یور باڈی. اپنے جسم کی قیمت دے کر روح کو تر و تازہ رکھنا یہ کوئی انصاف نہیں ہے. روح کو روح کا حق دے دو، جسم کو جسم کا حق دے دو. اب کوئی جائز چیز اچھی لگ رہی ہے، مثال کے طور پہ کوئی آپ نے ڈریس دیکھ لیا، بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کو. لون کے آتے ہیں نا خوبصورت خوبصورت ڈریسز ہیں، یا کوئی اور چلیں، کوئی دیکھ لے، کوئی دوپٹہ، کوئی جوتا، کوئی پرس بہت اچھا لگ رہا ہے. خرید لینا چاہیے کہ نہیں؟ پیسے بھی ہیں، لے بھی سکتے ہیں، لے لینا چاہیے کہ نہیں؟ لے لینا چاہیے. اگر نہیں لیں گے تو نماز پڑھنے کھڑی ہوں گی تو جوتا گھومتا رہے گا، کہیں قرآن پڑھنے بیٹھیں گی تو وہ ڈریس گھومتا رہے گا. بھائی لیں اور جان چھڑائیں اس سے ایک دفعہ. بس صرف کیا ہے اللہ نے فرمایا کہ ولا تعتدوا، حد سے نہیں بڑھنا، شو آف کرنے کے لیے مت لینا، دوسروں کو جلانے کے لیے مت لینا. یہ نہ ہو کہ بچے کی فیس نہیں دی اور پرس خرید لیا جا کر، گھر کا کرایہ نہیں گیا اور جوتا لے لیا جا کر، یا قرضہ لے لے کر لگژری آئٹم خرید لیے. اسلام نے کوئی پرائس ٹیگ نہیں رکھا. ہم لوگ بعض دفعہ پوچھتے ہیں نا کہ بھئی ڈیزائنر پرسز کا کیا سوال ہے، لینے چاہیے کہ نہیں لینے چاہیے؟ آپ مجھے بتائیں، کوئی ڈیزائنر پرس لے سکتا ہے، ڈیزائنر جوتا لے سکتا ہے کہ نہیں لے سکتا؟ حلال ہے کہ حرام ہے؟ حلال ہے. اب اگر کسی کو اپنے نفس پر بھروسہ نہیں ہے کہ بھئی نہیں میں نہیں لیتی، اگر میں لوں گی تو میں شو آف کروں گی تو نہ لے. یا اگر کسی کو یہ خیال آتا ہے کہ اگر میں نے یہ ہینڈ بیگ لے لیا تو جو میرا معاشرے کے اندر مقام ہے شاید اس میں ریٹ ریس نہ شروع ہو جائے. لیکن انسان کو کانشیس بھی تو ہونا ہوتا ہے نا کہ آپ کس پوزیشن کے اندر ہیں، آپ کیا پروجیکٹ کر رہے ہیں. ہم جو بول رہے ہوتے ہیں وہ تو بول رہے ہوتے ہیں، ہم جو کر رہے ہوتے ہیں، جو پہن رہے ہوتے ہیں، وہ بھی تو ایک میسج دے رہا ہوتا ہے نا لوگوں کو. تو پھر بعض لوگ اس لیے کیئرفل ہو جاتے ہیں کہ اچھا اگر میں نے یہ ڈیزائنر، پیسے ہیں، حلال کا پیسہ ہے، اپنے پرس کے اندر پیسہ موجود ہے، ایک پرس بہت اچھا لگ رہا ہے لیکن وہ بدقسمتی سے برانڈڈ ہے. بدقسمتی اس لیے کہہ رہی ہوں کہ میرے اپنے ساتھ ہو چکا ہے. اتنا پیارا پرس تھا، اتنا پیارا، آج بھی یاد آتا ہے مجھ کو. لیکن میرے بیٹے نے کہا اماں آپ یہ پرس خریدیں گی؟ آپ کو پتہ ہے کیا برانڈ ہے اس کا؟ اگر آپ نے یہ لیا سارے لوگ لینے لگ جائیں گے. اس کو پتہ نہیں کیا خوش فہمی ہے اپنی اماں کے بارے میں کہ شاید میری اماں نے لیا تو سارے لوگ فالو کرنے لگیں گے، ڈر کے مارے نہیں لیا. اور الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ نہیں لیا تو کوئی کمی تو نہیں ہو گئی. پرس، اچھا پرس نہیں خریدنے سے پیسے تو نہیں کم ہو جاتے. جیسے کسی کا لطیفہ ہے نا کہ اس نے کہا مجھے اتنا قرضہ دے دیں. اس نے کہا کیا کرنا ہے قرضے کا؟ اس نے کہا مجھے ہینڈ بیگ خریدنا ہے. مجھے پیسے ہی نہیں ہیں تو پھر کیا کرنا ہے ہینڈ بیگ لے کر؟ تو پوائنٹ یہ ہے کہ اس طرح انسان اگر کس مصلحت کی وجہ سے کوئی بہت مہنگی چیز نہیں خریدنا چاہتا تو وہ ایبسلیوٹلی جسٹیفائڈ ہے. لیکن پھر دوسرے کا ہینڈ بیگ دیکھ کر، اب جو مجھ کو یاد آ رہا ہے اپنا والا جو مجھے خریدنا تھا ہینڈ بیگ، وہ میں نے تو نہیں خریدا، کسی اور کے پاس تھا. اب میں نے دیکھا، اب میں کیا کہوں گی؟ میں کتنی نیک ہوں، میں نے تو نہیں لیا تھا. یہ دیکھو کوئی تقوی کا معیار ہی نہیں ہے ان کا، تو بیچاری محسن ہی نہیں ہے یہ. تو دیکھو ذرا ہینڈ بیگ لے کے بیٹھی ہیں.
یہ انسان کے اندر بعض دفعہ خطرہ پیدا ہو جاتا ہے کہ آپ دوسروں کو گھٹیا سمجھنے لگتے ہیں جو بالکل جسٹیفائڈ ہے. بھائی ان کا دل چاہ رہا تھا. بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے, نفیس سے نفیس چیز ان کو چاہیے ہوتی ہے, الحمدللہ وہ کسی کو دکھا نہیں رہے ہوتے, کوئی دکھاوا نہیں کر رہے ہوتے. اپنے ابا کا مجھ کو یاد ہے, کمتر گھٹیا چیز تو وہ پہن ہی نہیں سکتے تھے. بہترین شرٹ ہوگی, بہترین ٹائی ہوگی, بہترین جوتا ہوگا, اور بہت خوش ہو کر پہنتے تھے, اور الحمدللہ کبھی دکھاوا نہیں کیا. تو لوگوں کا اپنا بھی ایک استھیٹک سینس ہوتا ہے نا, حصے لطیف لوگوں کی ڈفرینٹ ہوتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا تھا آ کر کہ میں کیا کروں اللہ کے رسول, مجھ کو تو اچھا جوتا پسند ہے, میں چاہتا ہوں میرا جوتا بھی اچھا ہو, میرا لباس بھی اچھا ہو. یہاں تک اس نے کہا کہ میرا کوڑا, جس سے کہ جانوروں کو وپ وغیرہ کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے, وہ بھی بہت عمدہ ہو. تو کیا یہ تکبر ہے؟ آپ نے کتنا پیارا جواب دیا تھا کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال, اللہ خوبصورت ہے, اللہ کو تو خوبصورتی اچھی لگتی ہے. تو اگر دکھاوا نہیں ہے, کوئی فتنے کا اندیشہ نہیں ہے, تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کریں, نعمتوں کو استعمال کریں, بلا وجہ اپنے آپ کو محروم نہ کریں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے. تو یہ بات ہے جو کہ یہاں بیان کی گئی کہ جتنا اپنے آپ کو حلال سے محروم کرو گے اتنا وہ حواسوں پر چھا جائے گا. اور پھر بعض دفعہ انسان دوسری ایکسٹریم پر چلا جاتا ہے, جو ہم نے جیسے کل بھی بات کی تھی کہ آج دنیا میں ہم اسی موناسٹک وے آف لائف کا ریئیکشن دیکھ رہے ہیں کرسچن پریسٹس وغیرہ میں. اللہ کے دین سے رسہ توڑا کر دنیا کا حلال تو ایک طرف, حرام کو بھی پھر نہیں چھوڑتے. تو یہ نقصان ہوتا ہے حلال کو حرام کرنے کا. ایک تو یہ پرابلم کہ بعض دفعہ ایکسٹریم ریئیکشن وجود میں آتا ہے. دوسرے یہ کہ اگر ہر اچھی چیز کو حرام کر دیا جائے, مثال کے طور پہ اگر دنیا بلیک اینڈ وائٹ ہوتی تو چلتی کہ نہ چلتی؟ چلتی نا, وائی ناٹ. بھئی سن رائز سن سیٹ بلیک اینڈ وائٹ ہوتا, پھول سارے بلیک اینڈ وائٹ ہوتے, ساری مچھلیاں, ساری چڑیاں, ہر چیز بلیک اینڈ وائٹ ہوتی. سو واٹ, کیا فرق پڑتا؟ مونوٹون ہوتا نا, ڈزنٹ میٹر. دنیا تو چلتی. اللہ نے کتنی رنگین دنیا بنائی, اللہ نے کتنی خوبصورت دنیا ہے جو کہ ہماری الحمدللہ بنائی ہے. کیوں؟ تاکہ ہم انجوائے کریں دنیا کو. کوئی حرج نہیں دنیا کو انجوائے کرنے میں, کوئی حرج نہیں خوش ہونے میں, آم کھا کر مزہ لینے میں کوئی حرج نہیں. الحمدللہ کہیں الحمدللہ بس. اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اگر دنیا بالکل خشک ہوتی, کوئی پھل نہیں ہوتے, اور درختوں کے اوپر وائٹامن کی گولیاں لٹک رہی ہوتی کہ تم کو بی کی ضرورت ہے, وہ رہا وائٹامن بی کا درخت, وائٹامن سی کا درخت وہ رہا, اس سے بھی ہم زندہ تو رہتے, دال روٹی کھا کے بھی ہم زندہ رہتے. اور بعض لوگ ہو سکتا ہے مطمئن بھی رہتے, اور کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کا کوئی رجحان نہیں ہوتا زیادہ دنیا کی طرف. ان کو نہ بہت زیادہ پہننے کا شوق ہوتا ہے, نہ بہت اوڑھنے کا ہوتا ہے. کبھی کبھار کسی چیز پر دل آ گیا تو آ گیا, راستہ چلتے کوئی چیز نظر آ گئی تو آ گئی, ورنہ کوئی زیادہ انٹرسٹ نہیں ہوتا ان کو دنیا کے اندر. ان کے لیے ایبسٹین کرنا مشکل نہیں, لیکن میجورٹی تو ایسی نہیں ہوتی. تو سوچے کہ دین پر چلنا کتنا نیرو ہو جاتا نا, صراط مستقیم کتنا نیرو ہو جاتا, کتنے کم لوگ اس معیار پر پورے اتر پاتے. اور ہوتا کیا کہ بلا وجہ کی خشکی, بلا وجہ کی سختی کی وجہ سے جب لوگ پابندیاں برداشت نہ کر پاتے تو آبویسلی کیا کرتے, دین سے چڑھ کے دین چھوڑ دیتے. تو لہٰذا گنجائش, فلیکسیبلٹی چھوڑ دینی چاہیے. لوگوں کے مزاج ہوتے ہیں بہت ڈفرینٹ. بعض لوگوں کا بہت دل نہیں ہوتا کپڑوں کے اوپر, جوتوں کے اوپر. جیسے الحمدللہ میں اپنے آپ کو دیکھتی ہوں, میرا بہت دل نہیں آتا کہ میں بہت کپڑے بہت سارے بنا لوں, بہت سارے جوتے خرید لوں, یہ بھی لے لوں, وہ بھی لے لوں. بعض لوگوں کو شاپنگ کا شوق ہوتا ہے, بعض کو شاپنگ سزا لگ رہی ہوتی ہے, بازار جانا لگتا ہے عذاب ہے جیسے, اور بعض کو انرجی ملتی ہے جا کر. تو اللہ نے تمام لوگوں کی گنجائش چھوڑ دی ہے. جو لینا چاہتا ہے لے لے, نہیں لینا چاہتا کوئی بات نہیں. ہاں, آپ جج نہیں کریں گے دوسروں کو اس کے اوپر. آپ نے اپنے لیے ایک معیار بنا لیا کہ میں اتنے سے زیادہ کا ڈریس نہیں بنواؤں گی اپنے لیے, یہ اچھی بات ہے, یہ زہد ہے. دیکھیں ہم زہد کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے, زہد اچھی چیز ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کسی نے ڈیزائنر جوڑا پہنا ہوا ہے تو اس کو گھٹیا سمجھنا شروع کر دیں. یہ ہے ایک ڈیلیکیٹ بیلنس جو رکھنے کی ضرورت ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایات ہم تک پہنچی ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ نے بعض دفعہ بہت قیمتی کپڑے بھی پہنے. کیوں؟ آپ کو شوق نہیں تھا لوگوں کو بتانے کے لیے کہ کل وہ اپنے اوپر قیمتی کپڑے کو حرام نہ کر لیں کہیں.
اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر سارے نیک لوگ دنیا سے کٹ کے اور رہبانیت اختیار کر لیں گے تو دنیا تو ٹھپ ہو جائے گی ساری کی ساری. نہ معاش ہوگی، نہ معاشرت ہوگی، نہ کھیتی باڑی ہوگی، نہ ٹریڈ، نہ فائنینس، اور نہ خاندان کا ادارہ قائم ہوگا، نہ حرث اور نہ نسل. دونوں کی بربادی ہے اس کے اندر. نہ نسل بڑھے گی آبویسلی، وہ کہتے ہیں نا کہ سیلیبسی از ناٹ ہیریڈیٹری، تو نہ انسان ہوں گے نہ کاروبار ہوگا، تو دنیا تو ٹھپ ہو کے رہ جائے گی. تو لہٰذا اسلام دراصل صراط مستقیم پر ہمیں رکھتا ہے. اسلام چھوڑ کر لوگ ایکسٹریمسٹ بنتے ہیں، یہ حقیقت ہے. جس نے اسلام کا راستہ چھوڑا وہ ایکسٹریمسٹ بنے گا، ادھر جائے گا یا ادھر جائے گا. تو فرمائے کہ ہاں سب کچھ کرو لیکن دیکھو وَلَا تَعْتَدُوا، حد سے تجاوز نہیں کرنا. اس کے بارے میں ہم نے اچھی خاصی تفصیل سے بات کر لی. ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ کو زیادتی کرنے والے سخت ناپسند ہیں. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ. جو حلال اور طیب رزق اللہ تعالیٰ نے تم کو دیا ہے اسے کھاؤ پیو اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو. یعنی کہ حلال میں اتنے مصروف مت ہو جانا کہ فرائض چھٹنے لگ جائیں. کمانا بالکل حلال ہے، حلال تجارت ہے. اتنے بزی ہو گئے کہ فرض نماز کا بھی ٹائم نہیں مل رہا. اب تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اور ایک اور بڑی خوبصورت بات فرمائی ہے کہ دیکھو کلو مما رزقکم اللہ، اس میں سے کھاؤ جو اللہ نے تم کو دیا ہے. یعنی کہ حلال میں بھی اللہ نے ہم کو ایکسٹریم سے بچا لیا. یہ نہیں فرمایا کہ کلو ما رزقکم، جو کچھ دیا ہے سارا کھا جاؤ تم، یہ نہیں کہا. مما رزقکم کہا ہے. حلال میں سارے کا سارا اپنے اوپر خرچ نہیں کر لینا، اپنے اوپر بھی خرچ کرو، استعمال کرو، اور باقی صدقہ، خیرات، زکوٰۃ وغیرہ کے لیے بھی تم رکھو. صدقہ بھی دو، خیرات بھی کرو، زکوٰۃ ادا کرو. اور جب یہ بیلنس رکھے گا انسان تو یقیناً اسراف نہیں ہو پائے گا. وہ اب جو کچھ خریدے گا اس کا پہلے معاشرے کے اوپر اثر دیکھے گا کہ یہ چیز خریدنے سے کیا میرے خاندان والے بھی اس کے پیچھے چل پڑیں گے. جیسے ابھی آپ سے میں نے بات کری کہ اگر سپوزنگ میں خاندان میں بڑی ہوں نا، پھر میرے بہن بھائی 3 بہن بھائی مجھ سے چھوٹے ہیں، تو کیا پتا مجھ کو دیکھ کر پھر میری بہن کے دل میں بھی خیال آئے، پھر میری بیٹی کے دل میں بھی خیال آئے کہ اچھا ہم بھی لے لیتے ہیں، آپا نے لیا میں بھی لے لیتی ہوں، اماں نے لیا میں بھی لے لیتی ہوں. اگر یہ آپ کو لگتا ہے تو پھر اپنے آپ کو انسان روک لے تھوڑا سا. دیکھیں اس میں نا فائن بیلنس ہے، لیکن وہی والی بات ہے کہ سارا اگر اپنے اوپر خرچ کر لیں گے تو پھر صدقہ خیرات کے لیے بھی کچھ نہیں بچے گا. تو ہم کو یہ بھی دیکھنا ہوگا انڈیویجولی کہ ہم کیا کس طرح کا رول ماڈل بننا چاہ رہے ہیں. چلیں یہیں تک ہم کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.